لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد و آل محمد. تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے، گناہوں سے ہم سب جو ہے وہ اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ الگ ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی میں خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اگر ہم آئے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے تو جو چاہے کریں، لیکن اگر یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جانا ہے، مرنا ہے اور آنا، دیکھیے خالی مر کے کام چل جاتا تو ٹھیک ہے بھیا، جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے، مر گئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مر گئے تو بات ختم ہو جائے گی، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی بات شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے جانور ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، کہاں مر گیا بات ختم ہو گئی، لیکن انسان کا معاملہ مرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ آنا پائی کا ہم سب کو اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ چنانچہ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ پکارنے لگتا ہے: استعدوا للموت، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اذا بلغ 40 ولم یأخذ العصا فقد عصا، جب آدمی 40 کا ہو جائے اور ہاتھ میں عصا نہ لے تو وہ گناہگار ہے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے، مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 کا ہو جائے تو آدمی ڈنڈا لے کے چلے، مطلب یہ ہے کہ 40 کے ہو گئے تو اب محتاط ہو جاؤ۔ عصا کا مطلب عصائے احتیاط، بابو، بہنی، بٹیا، اب تم وہ کل کے لڑکے نہیں رہے ہو، 40 کے اوپر ہو گئے ہو، کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے، ہوش میں ہو جاؤ، سدھر جاؤ۔ ایک دن راوی آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، دیکھا امام رو رہے۔ یہ سنیے آپ، جہاں معصوم ہے، جہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا، ان کا حال کیا ہے اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے۔ آیا دیکھا امام رو رہے ہیں تو کہنے لگا، سمجھا کچھ ہو گیا ہوگا حادثہ، کوئی کیجولیٹی۔ خیریت مولا، رو رہے ہیں آپ، کوئی خاص بات؟ فرمایا ہاں، آج میں آئینہ دیکھ رہا تھا تو دیکھا کچھ بال میرے سفید ہو گئے۔ اس کو بڑا عجیب لگا، کہنے لگے رے مولا یہ کون سے رونے کی بات ہے؟ اے آدمی کی عمر ہوتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو بال تو پکبے کرے گا۔ امام نے فرمایا نہ، یہ بال نہیں پکا ہے، یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، جعفر صادق واپسی کی تیاری کی کہ نہیں کی ہے۔ تو ہم سب کو اس کی بارگاہ میں بولیے پلٹ کے جانا ہے۔ تو کوئی انتظام، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے۔ جیسے ماں باپ ہزار بدماشی کرو نا، لیکن اماں ابا چاہتے کسی صورت سے لڑکوا ہمارا سدھر جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ اماں ابا سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ہزار بدماشی کر لو لیکن اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آ جاؤ، اب سے آ جاؤ، اب سے آ جاؤ۔
اس کا ایک طریقہ جو آج کے جلوس سے مربوط ہے، عرض کرتا ہوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، میرے رسول اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے کہ آپ پوچھئے کس کتاب میں لکھا ہے، کس امام نے فرمایا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، میرے حبیب اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے تو، اور آپ کے پاس آن کر کے استغفار کرتے، مگر ان کے اکیلے کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، ان کے لیے ہمارا رسول بھی استغفار کر دیتا۔ اب قرآن کہتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ لوگ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آدمی ہمارے آپ کے پاپ کیسے دھلیں گے، گناہ سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایک بہت سے طریقے، ایک نسخہ قرآن نے یہ دیا ہے، رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، ان کے پاس آ کے گڑ گڑاؤ، ان کے پاس آ کے فریاد کرو، اگر وہ کہہ دیں گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو بخشش کا ایک ذریعہ کیا ہوا؟ رسول اللہ۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ قرآن نے کہا جاؤک، یہ آپ کے پاس آؤں، گھر میں بیٹھ کے چلانے سے نہیں ہوگا، آپ کے پاس آؤں۔ کہا تو اب اگر رسول اللہ کے پاس جانے کی بات ہے تو رسول اللہ کا تو انتقال ہو گیا، اب یہاں سے سنیے، رسول اللہ تو مر گئے، تو اس کا مطلب کہ اللہ میاں جو ہے ناانصافی کی بات کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے لیے تو بھیا بڑھیا جگاڑ ہے، ہزار بدماشی کر لو، ہزار نالائقی کر لو، سرکار کے پاس آ جاؤ، وہ رحمت للعالمین تو ہنیے ہیں۔ ارے اتنے صلوات برو، ایک سن لیے قصہ، ایسا کریم رسول، ایسا رحیم رسول۔ بس ایک روایت سن لیجیے، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے جابیل، کیا نام ہے؟ جابیل بنا ہے جبل سے، جبل مانے پہاڑ، ان کا نام ہے جابیل، نام سے پتہ چل گیا ان کی پوسٹنگ پہاڑ کی ہے۔ روایت کہتی ہے اوحی اللہ تعالی الی جابیل، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے جابیل سے کہا نکلو پہاڑ سے، وانتہی الی امر محمد، اور دیکھو یہ مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں، جاؤ ہمارے پیغمبر کا معاملہ حل کرو۔ اب جابیل، اتنی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے جو رسول اللہ کے پاس ہے۔ جابیل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انی امرت لک بالطاعہ، یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کا حکم ہے، مطلب آپ جو کہیے گا صاحب ہو جائے گا۔ پھر پیشکش کرتے ہیں، وہ سنیے، آپ کہہ دیجئے نا یا رسول اللہ ان اطبق الجبال علی رؤوسہم، یہ پورا پہاڑ اٹھا کے مکے والوں پہ پھینک دے، کل دب دبا کے ختم، مر مر کے ختم۔ سنیے رحمت للعالمین کا جواب کیا ہے، فرماتے ہیں جابیل انی بعثت رحمتا، جابیل اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا پہاڑ اٹھا کے پھینک دے؟ پھر ہاتھ اٹھایا، فرماتے ہیں خدا ان کو میری معرفت عطا کر، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ سے بڑا کریم کائنات میں نہیں ہے، اور اللہ نے کہا بھیا ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، یہ کہہ دیں گے تمہارا کام ہو جائے گا۔ آیا اس آیت سے، ہمارے یہاں اصول دین پڑھایا جاتا ہے نا مکتب میں، اول توحید، دوسرے عدل، تو کیا آپ اللہ کے عدل کو ثابت کر سکتے ہیں اس آیت سے؟ نہ، الٹا ہو جائے گا کہ صاحب یہ تو ان لوگوں کے لیے بڑھیا جگاڑ ہے، ہزار بدماشی کر لیں، رسول اللہ تو کریم حیے ہیں، جا کے ہاتھ پیر جوڑ لیا، صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی، وہ رحمت تو حیے ہیں، ان کا کام ہو گیا۔ تو ہم کیا کریں جو 1400 سال کے بعد کٹونا میں پیدا ہوئے؟
ہم کیا کریں جو 1000 سال کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوئے؟ گڑبڑ تو ہم سے بھی ہوئی ہے نا، ہم کہاں جائیں؟ تو یہ تو اللہ میاں انصاف کے خلاف بات ہے۔ ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دو ہی صورت بچتی ہے میرے بچوں، یا تو اللہ میاں کو کہہ دو عادل نہیں ہے، اور اسی لیے جو لوگ اس کو ہضم نہیں کر پائے انہوں نے اصول دین سے عدالتیں نکال دی۔ تو دو ہی صورت ہے، یا تو آپ اللہ کو غیر عادل مان لیجئے، اور یا ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کل بخشش کا ذریعہ تھے ویسے ہی آج بخشش کا ذریعہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ مدینے تک جاؤ۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں، حضرت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، خود رسول اللہ فرما رہے، کہنے لگے، خود یعنی نقل تو امام نے کیا، قول کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ خود رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی خیر ہے اور میری موت بھی خیر، میری حیات بھی خیر ہے اور میری موت۔ پھر خود ہی جواب دیا، وَأَمَّا حَيَاتِي، میری حیات کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تو تم لوگوں کو ہدایت دی، ہم نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میری حیات خیر، ہی سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد وَأَمَّا مَمَاتِي، میری موت بھی خیر ہے۔ کیوں؟ اب جملہ سنیے، فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ کٹونا میں، دہیاور میں، کہنا ہے ارساواں میں، اکبر پور میں، تاج پور میں، مروئی میں، دنیا کے چاہے جس کونے میں رہو، تم جو کرتے ہو ان کو سب پتہ ہے نا؟ اچھا، ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو ظاہر دیکھ کے اچھا برا طے کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ اندر تک سمجھتے ہیں تمہاری نیت کیا ہے۔ ہاں، اس لیے کبھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بات بہت بڑھیا ہے، حضرت علی کے خلاف نعرہ لگا، سنا ہے آپ کو؟ صفین میں مولا کے خلاف نعرہ لگا اور اپنے لوگ کٹ کے نکلے تھے، ہاں فوج میں سے صفین، اور صاحب لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ۔ اگر یوں دیکھیے تو بہت بڑھیا جملہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حکم، کسی کی نہیں چلے گی سوائے، یہ کوئی غلط جملہ ہے؟ بولیے، اس سے بڑھیا جملہ کچھ ہو سکتا ہے؟ لا حکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں چلے گا سوائے، لیکن یہ نعرہ لگ کس کے خلاف رہا تھا؟ حضرت علی کے صفین میں۔ مولا تو اندر تک گھسے ہیں نا، تمہاری نیت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها الباطل، جملہ بڑھیا ہے، نیت خراب ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ لوگ خالی عمل تھوڑی ہم لوگ جو ہے بہت جلدی اچھا دیکھتے ہیں تو واہ واہ، تھوڑا سا کچھ گڑبڑ ہوا تو ہنگامہ۔ یہ لوگ اندر تک سمجھتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، سمجھ گیا؟ ورنہ اگر ہمارے ٹائپ کے ہوتے لوگ کربلا میں بھی نا تو امام حسین سے بھیڑ جاتے۔ دیکھیے مولا اگر ہو رہائیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، وہ گھیر کے آپ کو یہاں تک لایا، آپ الٹا اس کو۔ بھیا اہل بیت کی بات ہی اور ہے، اگر اہل بیت کی راہ پہ چلنا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔
اوائڈ کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ معمولی معمولی بات پہ ایٹھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، رسول اللہ کی سیرت اپنانے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ تو خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کیا فرمایا؟ میری حیات بھی خیر، بولیے میری موت بھی خیر۔ حیات کیوں؟ میرے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت ملی۔ موت کیوں؟ فإن أعمالكم تعرض علی، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ منافق رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے کہ ان کی زندگی میں بھی تھے؟ بولیے شفاعت صاحب، بولیے رسول اللہ کے بعد منافقوں کا وجود ہوا یا رسول اللہ کی زندگی میں تھے؟ ارے بھائی اگر زندگی میں نہ ہوتے تو پورا سورہ کاہے اترتا؟ منافقین کا سورہ اترا نا، اس کا مطلب ہر دور میں تھا۔ امام فرماتے ہیں جیسے ہی رسول اللہ نے کہا نا میری موت بھی خیر ہے، کیوں؟ اس لیے فإن أعمالكم تعرض علی، تمہارے اعمال ہمارے سامنے۔ فما کان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ وما کان من قبیح استغفرت لکم، اگر کہیں گڑبڑ بھی ہو گیا ہے تو رسول اللہ ہے، رحمت ہے، استغفرت لکم، تمہارے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ کون سی غلط بات مگر منافق کے حلق سے نہیں اترتی۔ امام فرماتے ہیں فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ہوگا صاحب؟ وَكَيْفَ ذَاكَ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ وَقَدْ رَمَمْتَ، اجا اب رسول اللہ کو ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی صرت الرمیمہ، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، تو آپ تو بھوسا ہو گئے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز، اس کے بعد کا جملہ اور تمام، کلا ہرگز